بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب مقتل مجلسی میں لکھتے ہیں کہ کتاب بصائر الدرجات اور دعوات راوندی۔ صالح بن میثم سے روایت ہے، اس نے کہا میں اور ابابہ بن ربی قبیلہ والیہ کی ایک خاتون کے پاس گئے جس کا نام خبابہ والیہ تھا۔ کثرت سجود کی وجہ سے اس کی پیشانی پر گنٹھ پڑ گئی تھی۔ ابابہ اس کی صالح خاتون کی خدمت میں عرض کیا، اے خبابہ، میرے رفیق آپ کے بھتیجے ہیں۔ خبابہ یہ کہتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا، یہ میرے کون سے بھائی کے بیٹے ہیں؟ اس نے عرض کیا، یہ میثم کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا، باخدا واقعی یہ میرے بھتیجے ہیں۔ صالح کہتے ہیں، اس نے میری طرف رخ کیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں جناب امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کی ایک بات سناؤں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں اے پھپھو جان۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا، میں کثرت کے ساتھ اپنے امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جایا کرتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ میری آنکھوں کے درمیان برس کے داغ نکل آئے تھے، تو میں نے آپ کی زیارت کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ خبابہ کثرت سے ہمارے پاس آیا کرتی تھی، کافی دن ہو گئے ہیں وہ ادھر نہیں آئی، اسے کیا ہوا ہے؟ کسی نے آپ کے حضور عرض کیا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان برس کے داغ نکل آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو حاضرین سے فرمایا، اٹھیے اور اس کے پاس جائیں۔ بس جناب میرے گھر تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت میں سجدے میں تھی۔ آپ علیہ السلام کے حضور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی پیشانی سے مکھنا ہٹائیے۔ میں نے جو ہی مکھنا ہٹایا تو آپ نے لعاب دہن اس مقام پر لگایا اور فرمایا، اے خبابہ، خدا کا شکر ادا کر، تیرا مرض جاتا رہا ہے۔ یہ سن کر میں نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اپنا سر سجدے سے اٹھا اور آئینے میں دیکھ۔ جو ہی میں نے آئینے میں دیکھا تو میرے پیشانی پر برس کے کوئی آثار نہ تھے اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ یحییٰ بن ام اطویل سے روایت ہے، ہم نے ایک دن جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا، ابھی میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، آپ کے پاس مال بہت تھا، اس نے مجھے حکم دیا کہ جب تک آپ علیہ السلام کو آگاہ نہ کروں اس وقت تک کوئی اور کام نہ کروں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اٹھو اور اس کے گھر چلتے ہیں۔ بس ہم وہاں سے اٹھے اور اس کے گھر پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ عورت وہاں مردہ پڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے دروازے پر ٹھہرے اور دعا فرمائی، خداوند اس عورت کو زندہ کر دے تاکہ یہ جو وصیت کرنا چاہے کرے۔ اس لمحے وہ عورت امام حسین علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی، اپنی جگہ سے اٹھی اور بیٹھ گئی اور کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔ جب اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی تو عرض کیا، اے میرے آقا، میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھے حکم فرمائیں۔ آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے اور اسے فرمایا، اب وصیت کرو۔ اس عورت نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میرا اتنا مال فلاں جگہ پر موجود ہے، اس کا تیسرا حصہ آپ کے لیے ہے، آپ جسے چاہیں اسے عطا کریں، اور دوسرا حصہ میرے اس فرزند کے لیے ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہو تو اس کا ہے، ورنہ اس کا یہ مال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخالفین کا مومن کے مال پر حق نہیں ہے۔ پھر اس خاتون نے آپ سے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ہی اس پر نماز پڑھیں اور اس کی تدفین کریں۔ بعد ازیں وہ دوبارہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ کتاب الخراج میں روایت ہے، جابر جفی کا کہنا ہے، جناب امام زین العابدین نے فرمایا، ایک آدمی دیہات سے مدینہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو آزمائے کہ وہ واقعی امام ہیں، کیونکہ آپ کی امامت کی دلائل اور معجزات ان کے سامنے بیان ہو چکے تھے۔ اس نے راستے میں استمنا کر کے اپنے آپ کو جنبی کیا اور اسی حالت میں بارگاہ امام میں پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو حالت جنابت میں ہی بارگاہ امامت میں آ گیا، کہ تم عرابیوں کو یہی کام ہے کہ جب تم بارگاہ امامت میں آنا چاہتے ہو تو استمنا کر لیتے ہو،
राबी ने अर्ज किया, मैंने अपना कसूर पा लिया है, मैंने आप अलैहिस्सलाम का एजाज देख लिया है। और इसी वक्त वहां से उठा और गुस्ल किया और फिर आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस आया और आप अलैहिस्सलाम से अपने चंद मसाइल पूछे और वापस चला गया। जनाब इलामा बाकर मजलिसी लिखते हैं कि जनाब शेख तुलसी ने तहजीब में अपनी असनाद के साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है। एक खातून खाना काबा के तवाफ में मसरूफ थी, उसके पीछे एक मर्द तवाफ कर रहा था। इसी दौरान औरत ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उस मर्द ने औरत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन इस वक्त उन दोनों के हाथ आपस में चस्पा हो गए। और दोनों ने कोशिश की कि उनके हाथ जुदा हों, लेकिन उनके हाथ एक दूसरे से जुदा ना हो सके। जब लोगों ने उनकी ये हालत देखी तो उन्होंने तवाफ छोड़ा और उनकी तरफ मतवज्जो हो गए। किसी ने गवर्नर मक्का को इस वक्त की इतला दी। उसने फुकहा करबला को उनके बारे में पूछा। उनमें से बाज़ फुकहा ने हुक्म दिया कि मर्द का हाथ काट देना चाहिए क्योंकि उसने खियानत की है, इसमें औरत का कोई गुनाह नहीं है। गवर्नर ने कहा कि क्या इस वक्त मक्का में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से कोई फर्जंद मौजूद है? लोगों ने कहा जी हाँ, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। गवर्नर ने आपकी खिदमत अक़दस में अपना पैगाम भेजा। जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो गवर्नर ने कहा कि इनकी तरफ देखिए, ये किस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर बैतुल्लाह की तरफ किया और बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगना शुरू कर दी। आपने एक तौलानी यानी लंबी दुआ मांगी। आपके मुअज्जिज़नुमा हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। काफी देर तक आप दुआ मांगते रहे। फिर आपने अपनी दुआ खत्म फरमाई और इस मर्द और औरत की तरफ देखा और उनके हाथों को एक दूसरे से जुदा फरमा दिया। इस वक्त गवर्नर मक्का ने आपके हुजूर अर्ज किया, क्या मर्द को सजा देनी चाहिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। कायरीन नाज़रीन, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 1 में मिलता है कि आपने फरमाया, जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया हम भी उन्हें माफ कर दें, यानी सजा ना दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें।